نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے کشف المحجوب، علوم طریقت کا گنجینۂ بے حساب۔ باری تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، جس شخص کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ فرمایا جس شخص کو اللہ دین کی ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شرح اللہ صدرہ للاسلام کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کی زبان پر حق کو جاری کر دیتا ہے، اس کے ذریعے حق کا ابلاغ کرتا ہے، لوگ اس کی حق بات کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ بارگاہ الوہیت سے اس کے سینے کو نور کے نزول کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ ایقان سے اس کی فکر معمور ہو جاتی ہے، اس کا عمل یقین سے مملو ہو جاتا ہے، اس کے وجود پر علی نور من ربہ کے چشمے سے علم و فکر، قول و فعل اور حال و کیف کی باران رحمت برستی ہے، اور اس کے سینے کی تنگی کو فراخی میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کا ایمان ہر لمحہ فزادتہم ایمانا کی کیفیت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اس کی عبادت کأنکا تراہو کے فیض دید سے منور اور فیض یاب ہوتی ہے، اور اگر اس کو یہ کیفیت میسر نہ آئے تو اس کی حالت رویت فَإِنَّهُ يَرَاكَ سے مستنیر ہوتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انہی کیفیات جذب و مستی میں ڈوب کر بندے کا قول اور فعل، تقریر و تحریر مؤثر ہو جاتی ہے۔ اس کی قلم سے نکلے ہوئے الفاظ پڑھنے والے کو زندگی و حیات دیتے رہتے ہیں۔ سید اجویر نے کشف المحجوب انہی کیفیات کی سرشاری میں رقم کی ہے۔ یہ مسائل شریعت و طریقت کا احاطہ کرتی ہے، اور یہ کتاب اسرار حقیقت و معرفت کو واضح کرتی ہے، اور یہ شریعت و طریقت کی حکمتوں کا ایک بیش بہا گنجینہ و خزینہ ہے۔ یہ اپنے دامن میں اولیاء متقدمین کے خوبصورت تذکروں سے مزین ہے، اور ان کی بابرکت تعلیمات کا ایک روشن آئینہ ہے۔ اس کتاب کشف المحجوب کو اولیت کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ فارسی زبان و ادب میں سب سے پہلے
علم تصوف و سلوک میں لکھی جانے والی پہلی مستقل کتاب ہے۔ اس سے پہلے فارسی ادب میں اس موضوع پر کسی مستقل تصنیف کا کوئی وجود نظر نہیں آتا ہے، اور اگر کوئی کتاب ہے بھی تو اس کی حیثیت کسی عربی شرح کی ہے، مستقل تصنیف کی ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ امام ابراہیم بن اسماعیل مستملی کی شرح تعارف ہے، جس کی اصل عربی زبان ہے التعارف لمذہب اہل التصوف ہے، یہ امام ابو بکر بخاری قلعہ بازی کی تصنیف ہے۔ اور اسی طرح حاضرین و ناظرین گرامی قدر کشف المحجوب کو اپنے زمانے کی تصنیف سے لے کر ہر دور میں حتیٰ کہ عصر حاضر تک یہ خصوصیت اور اہمیت حاصل رہی ہے کہ یہ تمام طبقہ اولیاء اور صوفیاء کی انتہائی پسندیدہ اور بے مثل کتاب رہی ہے۔ ہر دور کے علماء اور محققین اس کو ایک مستند کتاب سمجھتے اور جانتے رہے ہیں۔ کشف المحجوب کو عوامی سطح پر تعارف حاصل رہا ہے۔ یہ عرفاء، صلحاء اور کاملین کے لیے ایک رہنما کا کام کرتی ہے، جبکہ عامت الناس کے لیے اس کا درجہ اور مقام بحیثیت کتاب ایک پیر کامل کا، ایک مرشد کامل کا رہا ہے۔ جنہوں نے بھی اخلاص و محبت کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، ان کو عرفان الہی کی، محبت الہی کی دولت حاصل ہوئی ہے، اور اس قاری کے ذہن سے علم سلوک و تصوف کے حوالے سے تمام شکوک و شبہات کا خاتمہ ہوا ہے۔ یہ کتاب متشکک ذہنوں کو اور بھٹکی ہوئی سوچوں کو یقین کی دنیا میں لے آتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ کتاب اپنے ایک ایک لفظ میں کشف ہے، اور اپنے ہر جملے میں کشاف ہے۔ یہ احکامات حق پر آنے والے حجابات کو مرتفع کرنے والی ہے۔ یہ شریعت و طریقت کے اسرار و حکم کو منکشف کرنے والی ہے۔ اسی کی یہی خصوصیت ہی اس کی پذیرائی اور مقبولیت کا باعث ہے۔ اس کتاب نے فارسی زبان میں اولیت کے اعتبار سے اور اپنے موضوعات کے تنوع کی بنا پر فارسی ادب میں اس موضوع پر لکھی جانے والی ساری کتابوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور بڑے بڑے اکابر، اولیاء، صلحاء اور عرفاء ہر دور میں اس کتاب سے استفادہ کرتے رہے ہیں، اور طالبان حق کو یہ جادۂ مستقیم پر خوب گامزن کرتی رہی ہے۔ یہ ناقصوں کو کامل بناتی رہی ہے، اور کاملوں کو اکمل اور راہبر بناتی رہی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم اس کتاب کے نام کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقائق منکشف ہوتے ہیں کہ اس کتاب کی تصنیف کا سبب ابو سعید حجویری بنے ہیں۔ انہوں نے قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، سند الواصلین، منبع فیوز و برکات الشیخ سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش سے چند سوالات کیے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ایمانی اور نورانی دستاویز کشف المحجوب کے نام کے 7 منصۂ شہود پر آتی ہے۔ اس کتاب کے نام کی وجہ تسمیہ خود سید حجویر کے قلم اعجاز نے یہ تحریر کی ہے کہ میں نے اس کتاب کو کشف المحجوب، پنہاں کو، پوشیدہ کو عیاں کرنے والی کے نام کے ساتھ موسوم کیا ہے، اور اس نام کے رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کا نام ہی اس کتاب کے موضوعات اور مطالب کو عیاں کر دے۔
اور اہل بصیرت اس کتاب کا نام سنتے ہی جان لیں کہ اس کتاب میں کیا ہے، اور یہ بات واضح رہے کہ اولیاء اللہ اور مقربان الہی کے علاوہ کل عالم پر رموز و اسرار خدا بندی اور ان کے حقائق محجوب و مستور رہتے ہیں۔ اس کتاب کی خاصیت اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سیدھی راہ بتانے والی ہے اور عارفانہ کلمات کی تشریح و توضیح کرنے والی ہے۔ یہ بشریت کے ایجابات مرتفع کرنے والی ہے۔ اس بنا پر اس کتاب کو کسی اور نام سے منسوب کرنا مناسب نہ تھا، اور اس وجہ سے اس کو کشف المحجوب کا نام دیا گیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب کسی شے سے حجاب اٹھ جاتا ہے تو اس عمل سے محجوب پوشیدہ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر حجاب آ جائے تو یہ اس مکاشف ظاہر کرنے والے کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اس کتاب کشف المحجوب کو سید اجویر نے اپنی آخری عمر میں رقم کیا ہے، اور اس کتاب کا تقریباً 3/4 حصہ آپ نے عروس البلاد شہر لاہور میں رقم کیا ہے۔ اس لیے احوال تصنیف کا ذکر یوں کرتے ہیں، اس وقت مزید تحریر اس سے زائد ممکن نہیں، اس لیے کہ میری کتابیں فرماتے ہیں کہ غزنی میں رہ گئی ہیں۔ میں اس وقت ہند کے شہر لاہور میں ہوں جو مضافات ملتان میں ہے، اور یہاں اپنے ناجنسوں اور اجنبیوں کے درمیان گرفتار ہوں۔ اور آگے حاضرین و ناظرین گرامی قدر فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر ناجنسوں اور اجنبیوں کے درمیان گرفتار ہوں، لیکن انہی ناجنسوں اور انہی اجنبیوں کو آپ نے اس کتاب کے ذریعے اپنا بنایا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تاریخ اسلام میں جن جن عظیم ہستیوں نے اس کتاب کشف المحجوب کو پڑھا ہے اور علم و عرفان نے حقیقت میں اس کتاب کو جس شان کا حامل پایا ہے، اب ہم ان کی آراء و افکار کا مطالعہ کرتے ہیں جن کا اظہار انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے کیا ہے۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین محبوب الہی اپنے ملفوظات در نظامی مرتبہ شیخ علی محمود میں رقم تراز ہے، می فرموند کشف المحجوب از تصنیف علی اجویری است قدس سرہ العزیز، اگر کسے را پیری نباشد چون این را مطالعہ کند او را پیدا شود، من این کتاب را با تمام مطالعہ کردم۔ فرماتے ہیں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کشف المحجوب سید علی اجویری کی مبارک تصنیف ہے۔ اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا علم طریقت اور حقیقت میں کوئی مرشد نہ ہو تو ایسا شخص جب اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو اس کو اس کتاب کی صورت میں مرشد و رہنمائے کامل نصیب ہو جائے گا۔ اور میں نے فرماتے ہیں اس ساری کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، علم طریقت و حقیقت اور علم شریعت کی اس عظیم کتاب کے بارے میں شہزادہ دارا شقو نے لکھا ہے، حضرت پیر علی حجویری را تصانیف بسیار است، اما کشف المحجوب مشہور و معروف است و ہیچ کس را بر آن سخن نیست و مرشدی است کامل در کتب تصوف بخوبی آن در زبان فارسی کتابی تصنیف نشدہ۔ فرماتے ہیں حضرت پیر علی اجویری کی تصانیف تو بہت زیادہ ہیں، مگر ان سے کشف المحجوب بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اس کتاب کے محاسن و کمال پر کوئی شخص بھی اہل علم معترض نہیں ہے، اس لیے یہ کتاب علم تصوف و سلوک میں مقام مرشدی است راہبر و رہنمائی
کے مقام کی حامل ہے، اور ایسی خوبیوں والی کوئی اور کتاب زبان فارسی میں آج تک معدوم ہے۔ شیخ محمد اکرم براسوی صابری اپنی معروف و مشہور کتاب اقتباس الانوار میں طبقہ صوفیاء کے احوال لکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب 1132 ہجری میں لکھی تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ صوفیاء کے طبقہ اولا میں شریعت و طریقت کے علوم اور اسرار کی تعلیم رموز و اشارات کی زبان میں اس کے طالبوں کو دی جاتی تھی، یوں وہ ان تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ اس سلسلے میں اس طبقے کی چند تصانیف بھی تھیں جن کو وہ عام لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ پھر تصوف کے طبقہ ثانیہ کا جب دورہ شروع ہوا تو ان کے سرخیل سید الطائفہ جنید بغدادی، خواجہ ابو الحسن نوری، خواجہ ابو سعید خراز، خواجہ ابو بکر شبلی تھے۔ انہوں نے تصوف و سلوک کی تعلیم کے لیے رموز و اشارات اور اخفاء کے طریق کو ترک کر دیا اور اس علم کے سالکین کو اعلانیہ تعلیم دینا شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر ہر سلسلہ تصوف میں کتب لکھی جانے لگیں۔ اس سلسلے میں طریق جنیدیہ میں سب سے پہلی کتاب طبقات صوفیہ ابو عبد الرحمن سلمی نے تصنیف کی ہے۔ اس کے بعد شیخ علی بن عثمان اجویری نے کشف المحجوب لکھی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح مفتی غلام سرور لاہوری کشف المحجوب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، شیخ علی اجویری را تصانیف بسیار است، اما کشف المحجوب از مشہور و معروف ترین قطب وی است و ہیچ کسی را بر وی جائے سخن نیست، بلکہ پیش ازیں در تصوف ہیچ کتاب بزبان فارسی تصنیف نشدہ بود۔ خزینۃ الاصفیاء میں شیخ علی اجویری کی تصانیف فرماتے ہیں بہت زیادہ ہیں۔ کشف المحجوب آپ کی کتابوں میں سے سب سے زیادہ مشہور ہے، اور کسی بھی صاحب علم نے اس کتاب پر زبان اعتراض نہیں کھولی ہے۔ اس کتاب کشف المحجوب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فارسی زبان میں اپنے موضوع کی یہ پہلی کتاب ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر کتاب کشف المحجوب اور صاحب کتاب سید علی بن عثمان اجویری کا تذکرہ آپ کے بعد جن مورخین اور متصوفین نے لکھا ہے ان کے نام اور ان کی کتابوں کے نام ہم تاریخ میں کچھ یوں دیکھتے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے 2 مقامات پر آپ کا ذکر کیا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے ملفوظات فوائد الفوائد اور در نظامی میں آپ کا ذکر خیر کیا ہے۔ اسی طرح مولانا محمد یعقوب بن عثمان غزنوی نے اپنے رسالہ ابدالیہ میں آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ مولانا جامی نے نفحات الانس میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ شیخ احمد زنجانی نے تحفۃ الواصلین میں آپ کا ذکر چھیڑا ہے۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں آپ کا تذکرہ جمیل کیا ہے۔ عبدالصمد بن افضل محمد نے اخبار اصفیاء میں بیان کیا ہے۔ لال بیگ نے ثمرات القدس میں رقم کیا ہے۔ مولانا محمد غوثی نے گلزار ابرار میں آپ کا تذکرہ کیا ہے، اور شہزادہ محمد دارا شقو نے سفینۃ الاولیاء میں آپ کا ذکر جمیل کیا ہے، اور مولانا محمد بقا اور بختاور خان نے ریاض اولیاء میں آپ کا ذکر خیر کیا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے ماخذ و مصادر قدیم ماخذوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ رائے بٹالوی نے خلاصۃ التواریخ اور میر غلام علی آزاد بالگرامی نے معاصر الکرام اور مفتی غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاصفیاء اور عدیقۃ الاولیاء اور مولوی نور احمد چشتی نے تحقیقات چشتیہ میں آپ کے احوال حیات لکھے ہیں۔ اور جب ہم کشف المحجوب کے اپنے ماخذ اور اپنے مصادر پر نظر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کے یہ ماخذ اور مصادر سامنے آتے ہیں کہ حضرت علی بن عثمان اجویری المعروف داتا گنج بخش نے اپنی کتاب
کشف المحجوب کا مدار کتاب اللہ اور سنت رسول پر رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کے موضوع سے متعلق پہلے سے لکھی گئی کتابوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ پروفیسر ذوق و فسقی نے کشف المحجوب کے دقیق مطالعہ کے بعد اس کے منابع اور مآخذ کا تذکرہ ان کتابوں کے حوالے سے کیا ہے۔ اسی طرح کشف المحجوب کی تصنیف اور تخلیق کے وقت حضرت سید اجویر کے سامنے امام ابو عبد الرحمن سلمی کی کتاب تاریخ اہل صفہ بھی پیش نظر تھی۔ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں اس کتاب کا نام تاریخ اہل صفوہ رقم کیا ہے، اور اسی طرح امام عبد الرحمن سلمی کی دوسری کتاب طبقات الصوفیہ بھی آپ کے ماخذی مطالعہ میں تھی۔ اسی طرح امام قشیری کے رسالہ القشیریہ سے بھی آپ نے استفادہ کیا تھا۔ امام ابو القاسم قشیری آپ کے معاصر تھے، حضرت مخدوم سید اجویر نے ان سے ملاقات بھی کی تھی، اور کشف المحجوب میں ان کی شان جلالت کا اعتراف بھی کیا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے ان دونوں کتابوں کے حوالے سے بڑا خوبصورت تذکرہ کیا ہے کہ یہ دونوں کتابیں ہم عمر ہے رسالہ قشیریہ اور کشف المحجوب، اور ہم زمانہ شخصیات کی ہیں۔ ان دونوں کتابوں کا موضوع تصوف ہے۔ فرق یہ ہے کہ امام قشیری نے زیادہ تر ائمہ متقدمین کے اقوال اور عقائد کو نقل کیا ہے، جبکہ مخدوم سید اجویر نے اپنی کتاب کا اسلوب محققانہ اور مجتہدانہ بنایا ہے۔ اس کتاب میں اپنے ذاتی تجربات، مکاشفات، واردات اور مجاہدات بیان کیے ہیں، اور مباحثے سلوک پر رد و قدح بھی کی ہے۔ اس لیے ان کی کتاب کشف المحجوب کی حیثیت محض ایک مجموعہ روایات و حقائق کا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کشف المحجوب علم کی دنیا کی ایک مستند اور ایک محققانہ تصنیف ہے۔ غرض کہ سید اجویر نے اپنی کتاب کشف المحجوب کی تصنیف کے وقت کتاب اللمع فی التصوف کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ محمد بن علی حکیم ترمذی کی کتاب تاریخ المشائخ کو بھی اپنے سامنے رکھا ہے۔ ابو سلیمان البستی المقدسی کی کتاب کو بھی اپنے سامنے استفادے کے لیے رکھا ہے۔ عراقی صوفیاء کے رسائل حقایات عراقیاں بھی سے بھی آپ اخذ و استنباط کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب حقایات کا بار بار سید اجویر کشف المحجوب میں ذکر کرتے ہیں، اور یوں فرماتے ہیں اندر حقایات یافتم، کہ یہ بات حقایات میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درجہ دوم کے منابع میں سے آپ کے پیش نظر حسین بن منصور حلاج کے 50 کے قریب رسائل بھی آپ کے پیش نظر تھے، اور رسائل ابو العباس بھی آپ کے زیر مطالعہ تھے۔ اسی طرح رسائل حکیم ترمذی پر بھی آپ کی توجہ رہی ہے۔ کتاب سبا علامہ عبد الرحمن سلمی، اس کو بھی آپ دیکھتے رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی کی تصحیح الارادہ اور احمد بن خضرویہ کی الرعایا بحقوق اللہ، اور شاہ شجاع کرمانی کی کتاب مرآت الحکماء آپ کے زیر استفادہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد کتب ہیں جن سے آپ نے اخذ و استنباط کیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب ہم آپ کی اس عظیم الشان کتاب کشف المحجوب کا چیدہ مطالعہ کرتے ہیں، جس سے آپ کے افکار و نظریات، آپ کے ارشادات و تعلیمات سے ہم آگاہ ہو سکیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کتاب کشف المحجوب شورۂ آفاق تصنیف ہے۔ یہ جہاں احکام شریعت کے اسرار و حکم کو بیان کرتی ہے، وہاں یہ علوم طریقت اور علم تصوف کی بھی امین اور نگہبان نظر آتی ہے۔ آپ نے جس تصوف کو بر صغیر پاک و ہند میں متعارف کروایا ہے، اس پر شریعت کا علم ہمیشہ لہراتا رہا ہے۔ آپ نے اس کتاب کے ذریعے وحدانیت کی شمع کو فیروزاں کیا ہے، رسول اللہ کی سنت و سیرت کی کامل تعلیمات کو اجاگر کیا ہے۔ آپ نے معاشرے کے تمام انسانوں کے مابین اخوت اور باہمی عزت و
احترام کی تعلیم دی ہے. آپ کی ساری تعلیمات کا مرکز و محور حقوق العباد میں انسان دوستی ہے اور حقوق اللہ میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی قربت کا اصول ہے. اس کتاب کی اہمیت پر زمانے کے عام لوگوں اور اہل علم نے تسلیم کیا ہے. اس کتاب کی اہمیت کو ہر دور میں اہل علم تسلیم کرتے رہے ہیں، اور جس کی دلیل زندہ اس کتاب کا اب تک اردو زبان میں 30 سے زائد تراجم میں موجود ہونا ہے، وہ تراجم آج بھی پڑھنے والوں کے سامنے ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سید اجویر کی خدمات اسلام کا آفتاب بلا واسطہ اور بالواسطہ اب تک 1000 سال سے برصغیر پاک و ہند کی زمین پر چمک رہا ہے. آپ کی یہ کتاب علم و حکمت کا گنجینہ ہے اور طریقوں و معرفت کا بے شبہ خزینہ ہے. یہ فارسی زبان میں علم تصوف کی پہلی کتاب ہونے کا اعزاز افتخار بھی اپنے نام کرتی ہے. اس کتاب کو ہر دور میں غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے. یہ کتاب اپنی پذیرائی میں ہمیشہ قبولیت عامہ کا درجہ ہر دور میں حاصل کرتی رہی ہے. آپ نے اپنی کتاب کے شروع میں امام بخاری کی طرح نیت خیر کا ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے سائل کے سوال کا جواب دینے کا عزم بالجزم کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کو عمدہ طور پر ادا کرنے کی نیت کی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت بالخیر کے لیے ارشاد فرمایا ہے، نیت المومن خیر من عملہ، رواہ امام دیلمی فی مسند الفردوس. فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں تمام معاملات میں نیت کو عمل میں بڑا دخل حاصل ہے. اچھی نیت کے ساتھ انسان ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں آ جاتا ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں ہر کام اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اور جو کسی کام سے نابلد ہے اگر اس کو کوئی وہ ذمہ داری دے دی جائے تو وہ اس کے لیے دشوار ہو جائے گی. اور اس کی تائید اس حدیث رسول سے لاتے ہیں، کل میسر لما خلق لہ، رواہ امام سیوطی فی الجامع الصغیر. ہر آدمی کے لیے وہی کام آسان ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اپنی کتاب سے مستفید ہونے والوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری کتاب سے وہی لوگ مستفید ہوں گے اور وہی شخص اس سے استفادہ کرے گا جس نے اپنی ذات کا تزکیہ کیا ہوگا. اور اس حقیقت کو شیشے اور پتھر کی مثال کے ذریعے واضح کرتے ہیں کہ خالص پتھر کبھی شیشہ نہیں ہو سکتا ہے، خواہ اس کو کتنا ہی جلا کیوں نہ دی جائے، اس لیے کہ پتھر کی ذات میں ظلمت اور تاریکی پائی جاتی ہے، شیشے کی ذات میں جلا اور روشنی پائی جاتی ہے. پتھر کسی بھی جلا سے مجلا نہیں ہوتا ہے، جبکہ شیشہ ادنا سی جلا سے مجلا، اجلا، صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. اور اس کا کتاب کا فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا جو شیشے کی طرح اپنے نفس کو جلا بخشیں گے، اور جنہوں نے قصداً انکار حق کیا اور احقاق باطل کا مجرمانہ فعل کیا وہ کبھی بھی مشاہدہ حق کی راہ نہیں پا سکتے، انہیں اس کتاب سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عقیدہ توحید لفظ توفیق کی شرح کے ذریعے سید اجویر واضح کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے مراد یہ ہے کہ انسان کے ہر فعل خیر کے اندر اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہوتی ہے، اور توفیق ہمیشہ امور خیر ہی میں ہوتی ہے. وہ تمام امور جو کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت اور استحسان سے ثابت ہیں وہ سب کے سب امور خیر ہیں، اور ان میں ہی امر توفیق جاری ہوتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں التوفیق هو القدرت علی الطاعۃ عند الاستعمال. توفیق یہ ہے کہ انسان بوقت عمل اپنے اندر قدرت طاعت پائے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کا پہلا باب ہی علم کے عنوان سے قائم کیا ہے. اس میں آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کا ذکر کرتے ہیں، اور علم تصوف کے طالب کو اور علم حقیقت کے سالک کو
اور اپنے اس کتاب کے اسلوب کے ذریعے سے پیغام یہ دیتے ہیں کہ تصوف اور علم اور یہ تصوف یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں. تصوف کو علم سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور علم کو تصوف سے الگ نہیں کیا جا سکتا. تصوف کی کل بنیاد علم پر ہے. تصوف کے حاملین اہل علم ہوتے ہیں. وہ علم نہیں جو طالب تصوف کے اقوال و افعال اور اخلاق و رویوں میں ظاہر نہ ہو اور ان کی اصلاح نہ کرے. ایسا علم غیر نافع ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے. اعوذ بک من علم لا ينفع. مولا میں ایسے بے منفعت علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک صوفی ہمیشہ صحت علم کی دعا کرتا رہتا ہے. وہ کبھی بھی خلاف علم اور خلاف شریعت کوئی کام نہیں کرتا ہے. اعمال تصوف کو علم کے بغیر بجا لانے والے کو آپ نے گدھے سے تشبیہ دی ہے. المتعبد بلا فقہ کالحمار. علم کے بغیر عبادت کرنے والا گدھے کی مانند ہے. نماز بھی پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا علم چاہیے. صحیح علم شریعت پر عمل صلاۃ کی عمارت کھڑی کرتا ہے. اسی طرح نماز پڑھنے سے پہلے احکام طہارت کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اگر احکام طہارت کا علم نہ ہو تو وضو بھی صحیح طور پر ہوتا نہیں ہے. چاہے جائے کہ اس کے بعد عمل صلاۃ کی اس پر عمارت کھڑی کی جائے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سید اجویر اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت محمد بن فضل بلخی کا قول علم کی فضیلت اور حقیقت کے باب میں روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں العلم ثلاثۃ علم من اللہ وعلم مع اللہ وعلم باللہ. فرمایا علم 3 قسم کے ہیں. پہلی قسم کا علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. دوسرا علم وہ ہے جو اللہ کی معیت سے حاصل ہوتا ہے. تیسرا علم وہ ہے جو اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے. اور ان کی شرح کرتے ہیں کہ علم باللہ سے مراد جو علم بے عرفان الہی ہے، جو جملہ انبیاء علیہ السلام کو اور اولیاء اعظام کو حاصل ہوتا ہے، یہ علم اکتسابی نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ علم وہبی ہوتا ہے. اس میں ظاہری تحصیل کے اقتباس اور تمام ذرائع اور جد و جہد منقطع ہوتی ہے. جبکہ دوسری قسم علم من اللہ کی ہے اور یہ علم شریعت و علم فقہ ہے. اس کے ذریعے ہم احکام شریعت کے مکلف بنتے ہیں اور فرمان حق ہم تک انبیاء علیہ السلام کی زبان حق کے ذریعے پہنچتا ہے. اور تیسری قسم علم مع اللہ کی ہے. یہ وہ علم ہے جو فضل الہی کے باعث حاصل ہوتا ہے. اس کے ذریعے مقامات ولایت حاصل ہوتے ہیں اور بندہ طریق ہدایت پر گامزن ہوتا ہے اور مدارج ولایت طے کرتا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ کشف المحجوب حضرت علی بن عثمان اجویری کی علم تصوف کے حوالے سے ایک منفرد کتاب ہے. یہ اپنے اسلوب و منہج اور طرز نگارش اور طرز ادا میں یکتا ہے. اس کی علمی اور نظری اور اخلاقی اور عملی مباحث ہمیشہ ہمارے مشام جاں کو معطر کرتی رہتی ہیں. یہ کتاب خدا کی بندگی اور انسان دوستی کا سبق اپنی ایک ایک سطر سے اپنے قاری کو دیتی ہے. یہ جہاں انسانوں کو عبادات الہیہ پر دوام اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے، وہی انسانوں کو انسانوں سے محبت کا پیغام بھی دیتی ہے. یہ علم تصوف و سلوک کے حقائق علمی اور تنقیدی اسلوب میں لوگوں کے سامنے عیاں کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سید اجویر نے علم تصوف کی حالت زار کا ایک ایسا نقشہ کھینچا ہے جس کا اطلاق آج ہمارے زمانے میں بھی من و عن ہوتا ہے. آپ شیخ ابو الحسن بوسنجی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تصوف صرف نام کا رہ گیا ہے، حقیقت تصوف غائب ہے. ایک وقت وہ بھی تھا جب یہ تصوف حقیقتاً خالص تصوف تھا اور اس میں نمود و نمائش نہ تھی. آگے مزید برآں فرماتے ہیں یہ عہد صحابہ کا زندہ تصوف تھا، سلف صالحین کا عملی تصوف تھا.
حقیقت تصوف ہر کسی کے اخلاق و اعمال میں جھلکتی تھی، اب تصوف پر زوال و انحطاط کا دور آ گیا ہے۔ تصوف کا نام تو باقی ہے مگر احوال حیات کو بدلنے والا حقیقی تصوف معاشرے میں ناپید ہے۔ اعمال صوفیہ کا معاشرے میں اظہار ہے مگر اثر سے محروم ہے۔ رسمی صوفی ہر سو دکھائی دیتے ہیں مگر ان کے کردار میں تصوف کی زندہ تعلیمات نظر نہیں آتی ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، علم تصوف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ آج علم تصوف جو اعلیٰ کے تصرف میں ہے، اس کے اسرار کو کلا فروشوں اور جلد سازوں کے ہاتھوں میں بیچا جا رہا ہے۔ آج علم تصوف کا حال اس باز شاہی کی طرح کر دیا گیا ہے جس کے پر اور بازو کاٹ کر رکھ دیے گئے ہیں۔ سید اجویر اپنے زمانے کے احوال تصوف کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں، اور یہی وہ احوال تصوف ہیں جو آج ہمارے موجودہ معاشرے میں، موجودہ زمانے میں بھی ہمیں بھی پیش ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ مجدہ نے مجھے ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے جس میں لوگوں نے حظوظ حرص و ہوا کو شریعت بنا لیا ہے، اور طلب و جاہ اور قوت و تکبر کو عزت اور علم سمجھ لیا ہے۔ دین میں ریاکاری اور نمود و نمائش کو خوف الہی جان لیا ہے۔ بغض و عداوت اور حسد و کینہ کو انہوں نے حلم و بردباری سمجھ لیا ہے۔ مجادلہ اور مخاصمہ کا نام مناظرہ اور مباحثہ دین رکھ لیا ہے۔ لڑائی جھگڑا، تفرقہ اور فرقہ اور کمینہ پن کا نام انہوں نے غیرت و اہمیت دین رکھ لیا ہے۔ اپنی منافقت کو زہد کا لباس پہنا دیا ہے، اپنی باطل آرزوؤں کو حسن ارادت کا نام دے دیا ہے، ہذیان و لغویات کا نام معرفت رکھ لیا ہے، اور ذکر میں حرکت قلب کے بڑھ جانے کو قلب کا جاری ہونا سمجھ لیا ہے۔ سالک کے دل میں جو خطرات و وساوس پیدا ہوتے ہیں ان کا نام الہام اور حدیث نفس رکھ لیا ہے۔ الہات خالص کو فقر قرار دے دیا ہے، جہود حق سے سہل انگاری کو صفوت سے تعبیر کر لیا ہے۔ زندقہ کا نام فنا فی اللہ رکھ لیا ہے، اور ترک احکام شریعت کو عین طریقت اسلام ٹھہرا لیا ہے، اور فکر دنیا اور آفت زمانہ کا نام سوجھ بوجھ اور حکمت دین رکھ لیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سید اجویر خود اپنے قلم سے علم تصوف کے محاسن کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں، وہاں وہ آج کے جدید ذہن کی طرف سے اٹھائے جانے والے تصوف پر اعتراضات کا جواب بھی آج سے صدیوں قبل یوں دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں آج انسان میں من حیث الانسان اسرار حقیقی اور انوار کشف سے یہ انسان بے خبر ہو گیا ہے۔ آج کا جاہل صوفی مثل بہائم اور انعام ہو گیا ہے، جو بوئے توحید سے نہ آشنا ہے اور جمال احدیت سے بے بہرا ہے اور ذوق وحدانیت سے بے خبر ہے۔ یہ حالت ایجاب میں ہے اور مشاہدہ حق سے مسلسل محروم اور عاجز ہے۔ اس بنا پر اس نے مرضیات الہیہ کو چھوڑ کر حرص و ہوائے دنیا کو اپنا مطلوب و اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ اس نے خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کو مقصود حیات جان لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مجسمہ پیکرے خواہشات نفسانیہ بن گیا ہے۔ یہ سونے، کھانے اور شہوانی خواہشات کی تکمیل میں ہی آج کا انسان ہر وقت انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے اور انہی میں کھو گیا ہے اور انہی کو دین سمجھتا ہے اور انہی کی پیروی کو اپنا مطمع نظر جانتا ہے، اور اس حقیقت کو قرآن کی اس آیہ کریمہ کے ذریعے یوں واضح کرتے ہیں۔ سورہ الحجر میں فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم العمل فسوف یعلمون۔ اے رسول آپ انہیں چھوڑ دیں تاکہ یہ کھائیں اور زندگی کی عیش اڑائیں اور دنیاوی حرص و آرزو انہیں غافل رکھے، پھر آن قریب غفلت کا نتیجہ یہ جان لیں گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اے لاہور میں بسنے والوں، اس دھرتی کے باسیوں، اے شہر لاہور کے باشندوں، یہ اصل تعلیمات سید اجویر کی ہیں۔ اسی کے لیے انہوں نے اپنا وطن ترک کیا تھا،
اسی کے لیے انہوں نے شہر لاہور کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ وہ لوگوں کو خدا سے ملانے کے لیے افغانستان سے یہاں آئے تھے۔ انہوں نے اس خطے میں توحید کی شمع کو جلایا تھا، نور توحید کو ان کے سینوں میں بسایا تھا۔ انہوں نے یہاں کے لوگوں کی گردنوں کو نہیں بلکہ ان کے دلوں کو فتح کیا تھا۔ اجنبی ہو کر سب کو اپنا بنایا تھا۔ اس لیے اور گنیش داس وڈیرا بیان کرتے ہیں، دراں عہد اکثر قوم گوجراں، ہندو مشرب در لاہور وطن کا داشتن، معتقد او شد اسلام قبول کردن۔ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لاہور جو فصیلوں میں بند تھا، آج کے زمانے کے مقابلے میں لاہور بڑی محدود آبادی رکھتا تھا، وہ لاہور کی سب آبادی اسلام قبول کردن، آپ کے ہاتھوں پر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس لیے یہاں کے باشندے صرف لاہوری ہی نہیں ہے بلکہ یہ اصلاً حجویری بھی آپ کی نسبت سے ہیں، اور یہ سید اجویر کی نظر کرم سے اسلام کی دولت سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ لاہور کی زمین کو سب سے بڑی پہچان آپ کی ذات سے ملی ہے۔ آپ کی مساعی جمیلہ کی بنا پر حضرت مجدد الفسانی نے اس شہر کو قطب الارشاد قرار دیا ہے، جبکہ اقبال نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی ہے۔ آپ کے وجود مسعود کی برکت سے لاہور عروس البلاد بنا ہے، بلکہ اقبال کہتا ہے پورا پنجاب آپ کے قدوم میمنت سے جگمگا رہا ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں سید اجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، بندہائے کوثار اساں گسیخت در زمین ہند، تو ہم سجدہ ریخ، تو ہم سجدہ ریخ، تو ہم سجدہ ریخ۔ عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق ز عرف او بلند آوازہ شد، باسیان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماہ از مہر او تابندہ گشت، عاشق و ہما قاصد تیار عشق از جنبش آشکار اسرار عشق، عاشق و ہما قاصد تیار عشق از جنبش آشکار اسرار عشق۔ فرماتے ہیں اقبال سید اجویر مخدوم امم آپ کا مزار اقدس خواجہ اجمیر کے لیے حرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے پہاڑوں کے کٹھن راستے آسانی سے طے کیے اور ہندوستان میں پنجاب کی سرزمین میں ڈیرا ڈالا اور اس زمین کو اللہ کی سجدہ گاہ بنایا، اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو جگایا اور ان کو اس بارگاہ کا وارث بنایا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا بنایا۔ اس لیے کہتے ہیں تخم سجدہ ریخت کہ آپ نے اس سرزمین پر سجدے کا بیج بویا تھا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ آپ کے جمال جہاں آرا سے حضرت عمر فاروق کے دور کی یاد تازہ ہو گئی ہے، اور ان کی باتوں سے دین حق کو شعرا عام حاصل ہو گیا ہے۔ سید اجویر قرآن کی عزت و ناموس کے محافظ بن گئے ہیں، اور ان کی نگاہ کرم سے باطل اور کفر و شرک کے گروندے ویراں ہو گئے ہیں، اور پنجاب کی سرزمین ان کے دم قدم سے زندہ ہو گئی ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہماری صبح ان کے آفتاب روح کے نور سے منور ہوتی ہے۔ آپ دین حق کے عاشق صادق بھی تھے اور عشق حقیقی کے ہمہ وقت تیز رفتار قاصد بھی تھے۔ آپ کی پیشانی سے معرفت عشق الہی کے بھید اور راز آشکار اور بے نقاب ہوتے تھے، اور آپ کا چہرہ وہ چہرہ تھا اذا رؤوا ذکر اللہ کہ آپ کے چہرے کو دیکھنے سے رب یاد آ جاتا تھا۔ اور آج بھی یوں آپ کا یہ فیض بڑھ رہا ہے۔ کاش کوئی صحیح معنوں میں طالب صادق ہو، اس کو یہ سب کچھ میسر ہے۔ باری تعالیٰ ان افکار پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب